باقاعدہ حوالے کرتا ہوں نقابت کے طور پر ہمارے وزیر آباد سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا طلحہ یونس فاروقی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا معصوم بعد اسمتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا یہ خوبصورت پروقار پروگرام محفل شب برات کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے رب العزت معاونین کو مخلصین کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، اپنے اپنے وقت پر آپ حضرات کی سامنے اپنی حاضری کو پیش کریں گے۔ میں دو تین باتیں عرض کر کے اپنے آج کے مہمان کی جانب بڑھوں گا۔ قرآن کریم میں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، جو انعامات جو احسانات رب نے اپنے بندے پر فرمائے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو رب کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں ان کو زیادہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگلی بات بھی سنیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہاں پر نعمت کا ذکر فرمایا۔ ایک نعمت تو وہ ہے کہ جسے آپ عالمگیر نعمت کہہ سکتے ہیں، عالمگیر نعمت جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو اور تمام نبیوں کی امتوں کو ہر شخص کو وہ نعمتیں ملی، بنیادی نعمتیں آپ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن اگر آپ خاص نعمتوں کو دیکھیں کہ جو صرف محمد مصطفیٰ کی امت کو ملی ہیں، تو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم جس شب کی بنسبت یہاں پر جمع ہیں، ایسی تمام راتیں، لیلۃ القدر کی رات ہو، شب برات کی رات ہو، شب جمعہ ہو، یہ پہلی کسی بھی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کی برکتیں اور اس میں ملنے والے انعامات یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء نے اس امت پر ہونے والے انعامات کو دیکھا اور ان کے متعلق سنا، تو ہر نبی نے یہ خواہش کی، آدم تا عیسیٰ، کہ کاش مجھے یہ امت مل جائے کہ میں اس امت کا نبی بن جاؤں۔ اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ امت حبیب کبریا کی ہے، تو ہر نبی نے یہ دعا کی کہ میں اس امت کا ایک فرد بن جاؤں۔ ایک نبی ایک امتی ہونے کی دعا کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس امت کو جن انعامات سے نوازا گیا ان کا کیا اندازہ ہوگا۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام یہ شب برات ہے۔ شب برات کے متعلق بہت ساری روایات ہیں۔ ایک تو آدمی نیکی کرے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 گناہ ملتا ہے۔ ان راتوں میں جو نیکی کرے اس کو 700 گناہ ملتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کچھ نیک اعمال کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو 700 گناہ ملتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ رب ان کو بغیر حساب، بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔
تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اپنے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان بلبل گلستان رسالت حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب کو تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جگانا ہے، کلام کچھ ایسا پیش کریں گے انشاءاللہ ذوق بڑھ جائے آپ کا۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، پوچھیں گے سبھی۔ میرا اگلا مصرع ختم ہونا ہے تو آپ لوگوں کے دل پہ بات لگے تو سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے؟ یہی ذوق ہے آپ کا۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ سبحان اللہ کے بلند آواز سے۔ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سکول میں جو بچہ پوزیشن لیتا ہے نا، اس کو پروانہ ملتا ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو قیامت کے دن کس بندے کو یہ پروانہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ پروانہ دے کر آؤ، پہنچا کر آؤ۔ یہاں پر بلاتے ہیں بھائی آ کر سٹیج پر انعام لے لو، وہاں فرشتہ انعام پہنچا کر آئے گا۔ کون ہوگا وہ؟ پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، کہ اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں۔ سبحان اللہ کہیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہنے، میں دو تین کلام بڑے اچھے سوچ کر آیا ہوں تو بھائی عمار صاحب نے فرمائش کی ہے، آپ ذرا ذوق دکھائیں انشاءاللہ۔ پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، کہ اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہے۔ اس کلام کا آخری شعر ہے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے، اپنی محفل لگی ہوئی ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بادل چھائے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ایک بوڑھے بزرگ آدمی دروازے سے اندر داخل ہوئے، کونے میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے ہیں۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیان چھوڑ کر، بات چھوڑ کر بزرگ کی طرف مخاطب ہوئے کہ بابا جی کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو بابا جی نے کہا جی پیر صاحب پریشان سا میں کیا، پیران دی محفل جاگ بھئی یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا بابا جی ہن آ گئے ہو تو پریشانی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ جی ہو گئی ہے۔ تو ہن کی مسئلہ ہے جی، ہن ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ٹھنڈ لگ رہی کیوں؟ خیریت ہے جی، باہر تے بادل چھائے نے، ٹھنڈی ہوا جو ہے تو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا اگر ایک شعر تواڈے نام تے کراں تے تواڈی ٹھنڈ بھی لتھ جائے تے منو؟ میں کہا ضرور سناؤ، ٹھنڈ بھی لتھ جانی چاہیے۔ تو وہ شعر آپ کو سناؤں گا۔ اس نے کہا بادل چھائے ہوئے ہیں، پیر صاحب نے فی البدی شعر پڑھا، بدلانے چاکی تھی بدلانے چاکی تھی، اور رب من جاوے گا جدوں سونے نے ہاں کی تھی، رب من جاوے گا جدوں سونے نے ہاں کی تھی۔
پنجابی میں ایک کلام پڑھیں گے. پنجابی سب کو سمجھ آتی ہے تو آپ ذرا ذوق دکھائیں نا. محفل کا آج رات بڑی بابرکت رات ہے جس کے اندر تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں برے کاموں سے بچا کر اپنے گھر میں بلا لیا ہے. برکت کی رات ہے. ٹھیک ہے. جدوں دن حشر سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. جدوں دن حشر سوال ہونگے. کوشش کریں یہ شعر میرے ساتھ پڑھیں. جدوں دن حشر سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. جدوں جنت نو جاوے گی سواری آپ دی. جنت نو جاوے گی سواری آپ دی. اگے اگے حضرت بلال ہونگے. اگے اگے حضرت بلال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. تے سانو بخشان لئی خدا دے سامنے. سانو بخشان لئی خدا دے سامنے سیدہ دے فاطمہ دے سونے سونے بال ہونگے. سبحان اللہ بنتی ہے بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. فاطمہ دے چھوٹے چھوٹے بال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. اب درود کی برکت دیکھیں. درود پر کیا فضیلت ہے, کیا برکت ہے. جیڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے جیڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے جنت جو مصطفیٰ دے نال ہونگے. جنت جو مصطفیٰ دے نال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. اس کلام کا آخری شعر ہے, ذرا غور سے سنیے گا. اپو وپی ساریانو پئی ہوے گی. اپو وپی ساریانو پئی ہوے گی. اپو وپی ساریانو پئی ہوے گی. مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے. سبحان اللہ بلند آواز سے. مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. ایک نیا کلام ہے, یہ میرے لیے نیا کلام ہے. یہ ذرا پورا کلام مل کر پڑھنے والا ہے, سارے مل کر پڑھیں گے. رونق بن جائے. مہمان آنے والے اور مہمان آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں, تو ذرا ان کا بھی ذوق شوق بڑھ جائے. ہمارے بڑے کہتے ہیں جب ممبر پر جب مولوی صاحب بیٹھتے ہیں نا, یہ نعت خواں بیٹھتا ہے, خاص کر مولانا صاحب بیٹھتے ہیں, تو بعض دفعہ مولانا صاحب بڑی بڑی تقریریں, بڑی بڑی نقطے کی باتیں یاد کر کے آتے ہیں. مجمع کا سننے کا ذوق ایسا ہوتا ہے ساری گلا بھول جاتے ہیں مولوی صاحب. تو بعض دفعہ مولوی صاحب کی تیاری بالکل نہیں ہوتی, اچانک آرڈر ہوتے رہے تو بہ جاتے رہے, تو مجمع اتنے ذوق سے بیٹھا ہوتا ہے, طلب سے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ ایسی بات دل میں ڈالتا ہے کہ سب کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, طلب سے ذرا. جن کی آمد پہ باد بہاری چلی گلشنوں میں
چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے کیا فضیلت ہے اس کی؟ کیا فضیلت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ درود ہمارا گایا جاتا ہے، تو ذرا مل کے آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، کہ حسن ایسا کہ جس کی نہیں ہے نظیر، حسن ایسا کہ جس کی نہیں ہے نظیر، کتنا دلکش ہدایت کا بدر منیر ہے، وجیح و حسین اور روشن ضمیر، دستوں پاکی لطافت پہ قرباں حریر، حسن کے سارے جلوے انہی پر تمام، حسن کے سارے جلوے انہی پر تمام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، مل کر پڑھیے، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لے وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں درود، آخری مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھے، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ آخری کلام ہے، نعت کلام بڑا پیارا کلام ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی خوشی ہوگی۔ اردو کا کلام ہے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ سبحان اللہ، مجھے خود کہنا پڑ رہا ہے، سبحان اللہ خود نہیں کہہ رہا، لگتا شعر سمجھ نہیں آ رہا، شعر سمجھ نہیں آ رہا۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا،
بیت اللہ میں بت پڑے ہوئے تھے نا، آقا کی ولادت ہوئی تو سارے بت گر گئے، پتہ چل گیا کہ خدا ایک ہے، اور نبی آگے آخری بتانے کے لیے ہے بت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، وہ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا۔ فرمایا معراج کی رات تھی، آقا دو عالم، یہ 2 شعر ہے بس، میرا اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل آج اپنے محبوب سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، ذرا جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ واقعہ سنا آپ سب نے، تو تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اشارتاً سمجھاتا ہوں، شعر اس کی طرف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے، حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اے اللہ، تیرا حبیب سو رہا ہے، اس کو جگانا ہے، پاؤں دباؤں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل جگانا ہے، اس انداز سے جگانا، آرام کر رہا ہے، تکلیف نہ ہو، لاڈلا نبی ہے۔ تو عرض کی یا اللہ دروازہ دستک دوں؟ نہیں تکلیف ہوگی، سلام کروں؟ نہیں تکلیف ہوگی۔ تو یا اللہ کیسے جگانا ہے؟ اب سو رہے ہیں، لانا بھی ہے، کیسے لاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل میں نے لانے کو کہا ہے اور میں ہی بتاؤں گا جگانا بھی کیسے۔ شعر سنا دوں؟ اللہ نے فرمایا تو چوم لے تلووں کو، شعر سمجھ آیا؟ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا۔ آواز نہیں ہے، سبحان اللہ، اتنا قیمتی شعر پڑھا میں نے۔ خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا۔ آخری شعر، قیامت کا دن ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ نفسی نفسی، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب اس عالم میں اس وقت تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، میں نے جو روز محشر کا دن قائم کیا ہے نا، وہاں پر اے حبیب تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ دن بے حساب کتاب جو ہونا ہے وہ کس لیے ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ وہ ذرا شعر سنیے گا، آخری شعر ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، تو پھر مجھے سکون ملنا کہ میں آیا تھا، میری حاضری کا مجھے بھی فائدہ ہوا، آپ کو بھی فائدہ ہوا۔ قیمتی شعر بڑا کہ محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، کیوں؟ محشر تو بہانہ ہے، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے
ٹھکانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔